دیکھنا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پاکیزہ بزم سے اللہ اور اس کی رسول کی رحمتیں مل جائیں گے. بعد نماز عشاء سے آپ حضرات نے ابھی تک بہت ہی بہترین لب و لہجے میں نبی کی نعت سنتے رہے اور ایک پاکیزہ بیان تھوڑی دیر آپ نے سماعت کیا، جن کے نام کے آگے جامعی ہے لیکن بہت جامع خطاب آپ تک پہنچاتے رہے. میں بیٹھ کر سن کے ذہن میں جس طرح انہوں نے سرکار کے تعریف کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی ہے، بس اسی مشن کو لے کر آپ کو اور میں بھی عالم تصور میں مدینے میں جانا چاہتا ہوں. عالم تصور میں مدینہ چلیں گے کتنے لوگ؟ سب لوگ چلیں گے نا؟ ذرا سب لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اگر علماء اجازت دے دیں تو ایک مطلب دو تین شعر میں بھی پڑھ دوں. سنیں گے ذرا سب مل کے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی جانتے ہیں؟ اللہ پاک ہے. میرا عقیدہ کہتا ہے کہ پاک ذات کا نام پاک لوگ لیا کرتے ہیں. جتنے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں سب پاک ہے نا. یہاں اپنی مرضی سے کوئی نہیں بیٹھتا، جسے مدینے والا بلایا کرتا ہے وہی آیا کرتا ہے نا. میں کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں، ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ان کا مانگتا بولیں گے بھائی ہے نا، جو میرے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی کائنات میں رب نے اگر مجھے زندگی دی ہے تو مصطفیٰ کی صدقے میں ہے نا. تو آپ بولیں گے علماء کرام کے دعاؤں کے سہارے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا. بولیں آپ بولیں. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا. بولے میرے ساتھ مل کے پڑھے. میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا. بھائی ایک شعر سنیں ہے نا، ایک شعر سنیں. زمانے میں آج پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کو ختم کیا جائے، مصطفیٰ کے دین کو ختم کیا جائے ہے نا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ سنیں ہے نا. او میرے نبی کی امت
دن بھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نافرمانیوں میں گزار دیا کرتے ہیں، شام تک، صبح سے شام تک گناہوں میں ملوث رہا کرتے ہیں، دن بھر گناہ کرتے ہیں، رات بھر بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن کریم مصطفیٰ کا کرم تو دیکھو، کریم مصطفیٰ کا کرم تو دیکھو، کیا ہے شعر؟ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں ان کے جرموں سب کے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، سب کے جرموں کا تماشا نہیں ہونے، اور بولنا بات سے پڑھیں میرے ساتھ، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کن کا منگتا؟ میں بتا رہا ہوں، ایک شعر میں غور کیجئے گا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اپنے منگتوں کی بفہری میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی بفہری میں رکھتے ہیں ہمیں، ہمیں محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہمیں محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہمیں محتاج، ارے بولے بولے یار، بولے یار، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے صدقے میں کھاتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم اپنے نبی کے نام پہ بولو، تم سے کہا جائے کہ تم اپنے نبی کے نام پہ بولو، میں کہتا ہوں وہ دیوانو، مصطفیٰ کا دیوانہ وہ ہوا کرتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا ہے اور مصطفیٰ کا ذکر سنتا ہے، ارے مصطفیٰ کے ذکر پہ فرشتے بولا کرتے ہیں، تم تو نبی کی امت ہو، بولے محبت سے یا رسول اللہ، اور اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اپنے منگتوں کے بفہری میں رکھتے ہیں ہمیں محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، اور یہ شعر سنیں، ہے یہ ایمان کیا ہے یہ لہد میں
ہے یہ ایمان کیا ہے یہ لہد میں سب کے اپنے دیوانے کو تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے دیوانے کو تنہا نہیں ہونے دیتے اور میں ان آوازوں کو ان زبانوں کو ان لہجوں کو ہزار مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو لہجے جو آواز جو زبان میرے نبی کی نعت پڑھا کرتی ہے سہیل بھائی سنیں نبی کی نعت پڑھا کرتے ہیں شاعر کہتا ہے نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتا باقی سنیں سہیل بھائی نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتا باقی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے آخری شعر سن لے آخری شعر شعیب بھائی سنیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حالات ہی آقا میرے دشمن تھے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن تیرے مجھے دیدار مجھ کو دیدار مدینہ نہیں کرنے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں درود پاک صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ نبی کی محفل ہے اور نبی کی محفل میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے دیوانے اپنے نبی کا تذکرہ کیا کرتے ہیں یہ شادی کی تقریب کی محفل ہے سنیں زمانے بھر کے محفلوں کو اکٹھا کر لو زمانے بھر کی محفل جو دنیا داری محفل ہوتی ہے جہاں دنیا دار بیٹھ کر اپنی باتوں کو اپنی زندگی کے حسین لمحوں کو رکھا کرتے ہیں اور نبی کی محفل کو ایک طرف رکھ لیا زمانے کے لوگ یوں تو زمانے میں بہت لوگ پائے جاتے ہیں
اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا حال یہ ہوتا، سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں سرکار اعلیٰ حضرت کہتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چمک جو صفاتیں ہیں سب پانے والی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضرات اعلیٰ حضرت کی زبان میں نبی کی تعریف کروں گا، ہم دنیا داروں کی زبان میں نہیں کیا کرتے ہیں یارو، ہم جب بھی نبی کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، ہم جب بھی نبی کی باتیں کیا کرتے ہیں، جب بھی نبی کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، نبی کی ذات پہ ہم گفتگو جب کیا کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا وسیلہ لیا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتا ہے کہ زمانے میں جو لوگ نبی کی تعریف کریں گے اس کا کوئی جواب ہے، لیکن جب بریلی کا احمد رضا اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے تو سارے کے سارے قلم کار اپنے قلم کے نوک کو توڑ دیا کرتے ہیں اور زمانے کے لوگوں کو بتایا کرتے ہیں، اور زمانے کے لوگوں اپنے قلم کو اکٹھا کر کے رکھ دو۔ جب بریلی کا احمد رضا اپنے نبی کی شان میں کچھ لکھنا چاہتا ہے تو ادب سے کیوں لکھتا ہے؟ یا رسول اللہ، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیبے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات آؤ عشق کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عشق مزاجی اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی۔ عشق مزاجی کیا ہے؟ عشق مزاجی وہ ہے جو دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے دل لگا بیٹھتے ہیں، دنیا کی دولتوں سے دل لگا بیٹھتے ہیں، دنیا کی حسین و جمیل بہاروں کو دیکھ کر اپنے دل کو دے بیٹھتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں جو دنیا سے پیار کرے، دنیا کی چیزوں سے پیار کرے، دنیا کی مال و دولت سے پیار کرے، وہ عشق مزاجی ہے۔ عشق مزاجی جو دنیا کے پیچھے بھاگے، دولت کے پیچھے بھاگے، روپے کے پیچھے بھاگے، دنیا کی جھوٹی شہرتوں کے پیچھے بھاگے، وہ عشق مزاجی ہے۔ مزاجی کیا ہے؟ وہ عشق مجازی ہے۔ عشق حقیقی کیا ہے؟ آؤ عشق حقیقی کو سنا، عشق حقیقی کو سننا ہے تو کہیں اور نہ جا، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ چل، اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ ادب سے بیٹھ کر بریلی کے احمد رضا کی بارگاہ میں عرض کر، احمد رضا عشق حقیقی کیا ہے؟ عشق حقیقی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کی دھرتی پہ بیٹھ کر، بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے زلف معمبر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے آنکھ شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے کان شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے دندان مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے لبھائے مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا سینہ مقدس ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے ناک شریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا دست نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے نبی کا پشت نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مہر نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے انگشت نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے قدم نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سرکار کی مکی زندگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے سرکار کی مدنی زندگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے سبحان الذی اسریٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے طٰہٰ و یاسین ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مزمل و مدثر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سرکار کا جلوہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا سفر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی تجلی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سرکار کا سفر ہے، سرکار کا حجر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سرکار کی مکی زندگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سرکار کا سراپا مجسمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور دنیا کے لوگوں عشق
حقیقی سنو، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس ذوق پر، ارے کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عشق نے جب تیور چند کیے، تیور بدلے، تو بریلی کا احمد رضا کہتا ہے نبی کی شان میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کرم میں سرکار اعلیٰ حضرت ادب سے عرض کرتے یا رسول اللہ، جب سرکار کو مالک کو مختار جانا، سرکار کو مالک کو مختار جانا، تو احمد رضا کہتے یا رسول اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گئے، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، میرے آقا میرے مولا تیری قربان گیا۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت جب اپنے عشق کی بات کرتے تو صرف یہی نہیں رکتے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق کی بات چلتی ہے زمانے میں، بھیا کہاں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر برداشت کر لیں بابو، اگر آ جاؤ سامنے آپ تو تھوڑا بات کر لوں، میں آپ سے گفتگو کر لوں، ادھر والے آپ تو بیٹھے ہیں ہے نا، بابو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ یہ جو محفل سجی ہے نا، یہ آپ ہی کے لیے، یہاں بخشش کی ضمانت ملا کرتی ہے، آپ کی بخشش کی گواہی فرشتے کل قیامت میں دیں گے، ہے نا، بیٹھے آپ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عشق کی بات بتاؤ، جس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، مصطفیٰ سے محبت کی، مصطفیٰ سے عشق کیا، اگر وہ زمین کی پستی میں تھا، کہاں تھا، زمین کی پستی میں تھا، پستی میں، تو رب نے محبوب کے عشق کی برکت سے اوج ثریا پہ پہنچا دیا۔ کون جانتا تھا بلال حبشی، بات چلی ہے عشق کی تو میں بتا دوں، عامر بھائی سنیں، مکے کی گلی ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اعلان نبوت کر چکے ہیں، اسلام کا وہی تبلیغی دور ہے، پہلا سال ہے، مصطفیٰ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سارے لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور بتایا، اور دنیا کے لوگوں، معبود وہ ہے، خدا وہ ہے، مالک وہ ہے، رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ مصطفیٰ کی ولادت باسعادت سے پہلے بات کچھ اور تھی، لوگ اگر سورج کی کرنوں کو دیکھتے تو اسے خدا ماننے لگتے، چاند کی چاندنی کو دیکھتے تو اسے خدا ماننے لگتے، درختوں کو دیکھتے تو اس کو خدا ماننے لگتے، پیڑوں کو دیکھتے تو اسے خدا ماننے لگتے، آگ کو دیکھتے تو اسے خدا ماننے لگتے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت کے بعد جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ دیکھا کہ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی خود چاند کو خدا مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، او لوگوں، سورج خدا نہیں، سورج خدا نہیں، یہ سورج بڑا نہیں ہے، جو اس کی پرستش کرتے تھے، جو اس کی پوجا کرتے تھے، جو اسے خدا مانتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، آنے والے ذرا بتا، اگر یہ خدا نہیں تو کون، یہ خدا نہیں تو کون؟ یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اس کے اجالے میں ہم اپنے کام کاج کیا کرتے ہیں، بتا یہ خدا نہیں تو کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آنے پر مقام صاحبہ میں بیٹھ کر علی کی خاطر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا کر زمانے کے لوگوں کو بتایا، اور زمانے کے لوگوں دیکھو، سورج بڑا نہیں ہے اور سورج خدا نہیں ہے، اس لیے جو خدا ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، جو خدا
ہونے پر واپس نہیں آیا کرتا ہے. خدا وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت کرو. مصطفیٰ جان رحمت کو جب رب نے حکم دیا محبوب اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دو، مصطفیٰ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے. سارے مکے کے لوگ سامنے ہیں، مکے کے لوگ سامنے ہیں، کفار و مشرکین سامنے ہیں. جب تک مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مصطفیٰ کو امین کہا کرتے تھے، مصطفیٰ کو صادق کہا کرتے تھے، اور پورے مکے کے لوگ کہا کرتے تھے محمد جیسا کوئی نہیں، محمد جیسا کوئی نہیں، محمد جیسا امین و صادق کوئی نہیں. تب تو پوری دنیا، پورے مکے میں مصطفیٰ جان رحمت کا ڈنکا بجتا تھا. لیکن جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے فارانی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور مکے کے لوگوں اور دنیا کے لوگوں اور بت کے پجاریوں اور بت کو پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، اور سورج کو خدا ماننے والوں ادھر آؤ، اور اولاد کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، پر کو خدا ماننے والوں ادھر آؤ، چاند کو خدا ماننے والوں ادھر آؤ، پہاڑ کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ. اللہ خدا یہ نہیں بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ان سب کو پیدا کیا ہے. پورے مکے کے لوگ بغاوتوں پہ اتر گئے. بہت مختصر جملوں میں، المختصر جملوں میں، بہت مختصر جملوں میں، کیونکہ رات کا کافی حصہ 12 بج چکے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد جب اعلان فرمائے تو سارے مکے کے لوگ، وہ مکے کے لوگ جو ہر لمحہ ہر وقت ہر آن مصطفیٰ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلا اپنی امانتیں مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا کرتے تھے، اور کہا کرتے ہیں کہ اگر اپنی امانتوں کی حفاظت کے کرنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا کرنا. لیکن مصطفیٰ نے جب اعلان نبوت کی تو وہی مکے کے لوگ کہتے محمد میں تیری باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، تو نبی نہیں ہو سکتا. چند لمحے گزرے تھے، چند دن گزرے تھے، اسلام کا پہلا سال ہے، مکے کی گلی ہے، آمنہ کا لال جا رہا ہے. عشق کی بات چلی ہے تو وہی بتا رہا ہوں. عشق کی بات سنو پیارے، اور سن کے اپنے دل پہ نقش کرو، اور مصطفیٰ کی سنت و شریعت اور مصطفیٰ کے بتائے ہوئے صحابہ کے طور و طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی گزارو. پھر ہمیں اپنی زبان سے یہ نہ کہنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ستائے جاتے ہیں، مسلمان پریشان کیے جاتے ہیں. اپنا لو ان کے طریقے کو، زمانہ پھر وہی کہے گا او لوگوں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، مصطفیٰ کا مستانہ آ رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے. زمانے کے لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس مصطفیٰ کی سنت کو اپنا مکے کی گلی ہے، مصطفیٰ جا رہے، سرکار جا رہے، چند دور چلے، گلی سے گزر رہے، جن میں ایک آہ کی صدا، آہ کی صدا. مصطفیٰ کے قدم نبوت رک جاتے ہیں. آج بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں جب شدید تکلیف کسی کو ہوتی ہے یا زیادہ محنت کر لے، بدن اس دم درد کرنے لگے، تو اس کی زبان سے برجستہ آہ کی صدا نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے؟ مصطفیٰ کی کان تک آہ کی صدا پہنچی، قدم نبوت رک جاتی ہے. اور غور سے سنتے کس طرف سے آہ کی صدا آ رہی ہے. اخلاق مصطفیٰ دیکھو، کردار مصطفیٰ دیکھو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم نبوت رکے، غور سے سن رہے ہیں کس طرف سے آہ کی صدا آ رہی ہے. جب پتا چل گیا کہ اس طرف سے آہ کی صدا آ رہی ہے تو جس راستے سے میرے سرکار گزر رہے تھے وہ راستہ توڑ دیا، اب اس راستے پہ جا رہے ہیں جس راستے سے آہ کی صدا آ رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. ایک موڑ ملتا ہے اور موڑ کے بغیر ایک گھر ہے، اس گھر سے آہ کی صدا نکل رہی تھی. مصطفیٰ پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون؟ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے دروازہ کھول. اندر سے آواز آئی دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ. مصطفیٰ اپنے دست نبوت سے یوں دروازہ کھولتے ہیں، اندر اپنے قدم نبوت کو رکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک
شخص ہے جس کی شکل و شباہت اچھی نہیں ہے، ناک موٹے موٹے ہیں، دانت لمبے لمبے ہیں، رنگت کالی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کان بڑے بڑے ہیں، رنگت کالی ہے، اللہ اکبر، اور وہ بیٹھا ہے آٹا پیس رہا ہے، اور جب چکی چلاتا ہے تو اس کی زبان سے آہ کی صدا نکل رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں دروازے کے اندر اور ارشاد فرماتے ہیں، او شخص ذرا بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ او شخص ذرا بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ شخص نے کہا، او آنے والے، او مہربان، ذرا بتا تو ہے کون؟ یہ مکے کی وادی ہے، مکے کی وادی، یہاں کوئی کسی کے حال کو نہیں پوچھتا، تو کہاں کا رہنے والا ہے جو میرے حال کو پوچھنے کے لیے چلا آیا ہے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس تو اپنا حال بتا دے، بس تو اپنا حال بتا دے۔ وہ شخص کہتا ہے، میرے سر میں درد ہے، شدید بخار ہے، میں امیہ کا غلام ہوں، امیہ کا غلام ہوں، میرے سر میں درد ہے، شدید بخار ہے، اور جب میں چکی چلاتا ہوں تو درد سے آہ کی صدا نکلا کرتی ہے، درد سے آہ کی صدا نکلا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اپنی مزمل والی چادر کو اتارتے ہیں اور آگے دے کر کہتے ہیں، او شخص ذرا بتا تیرا نام کیا ہے، ذرا تیرا نام کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے، مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ چادر دیتے ہیں، مزمل والی چادر کو دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں، بلال تم آرام کر لو، آج چکی میں چلاؤں گا، بلال تم آرام کر لو، آج تیرا آٹا میں پیسوں گا۔ اللہ اکبر۔ بلال کے دل میں خیال آتا ہے، سرکار سے عرض کرتے ہیں، سرکار سے عرض کرتے ہیں، او آنے والے مہربان، اگر میں دل میں خیال آتا ہے اور اگر شدید بخار ہے، شدید درد ہے، اگر آٹا نہیں بنایا تو شام کو مالک آئے گا، مارے گا مجھے ستائے گا، اس وجہ سے میں چکی چلا کے آٹا پیس رہا ہوں۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلال آج آرام تم کر لو، آج تمہاری چکی میں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو مزمل والی چادر ملی ہے، سر کے نیچے رکھا ہے، آرام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ چکی چلانے کی طرف جیسے ہی دست نبوت کو بڑھاتے ہیں، دست نبوت کا بڑھانا تھا، جبریل آ جاتے ہیں، جبریل آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ چکی نہیں چلائیں گے، غلام حاضر ہے، آپ حکم دیں۔ جبریل آج چکی چلائے گا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جبریل تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، آج مصطفیٰ کو چکی چلانے دو، آج مجھے چکی چلانے دو۔ جبریل سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او جبریل سنو، آج صرف چکی کے بات کو نہیں گھمانا ہے، کسی کے دل کو بھی محمد کے جانب گھمانا ہے، کسی کے دل کو محمد کے جانب گھمانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے چکی چلا کے آٹے کو تیار کیا ہے، جب تک آٹا تیار ہو گیا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلال گھبرانا نہیں، میں کل پھر آؤں گا اور پھر تمہارے آٹے کو تیار کر کے جاؤں گا۔ جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، مصطفیٰ پھر آئے ہیں، بلال کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ جب بلال کے قریب آتے ہیں، آٹے کو تیار کیا ہے، جب چلنے لگتے ہیں، بلال قدموں میں گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اور مہربان ذرا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، اور تیری یہ کردار دیکھ کر جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت بلال کا یہ جملہ تھا، جی چاہتا ہے تیرے کردار کو دیکھ کر تمہارے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بلال کہتے ہیں، آقا مجھے اپنا نام بتا دے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بلال گھبرانا نہیں، جب میں کل آؤں گا نا پھر اپنا نام بتا دوں گا۔ تیسرا دن ہوا، مصطفیٰ تشریف لائے، آٹا تیار کیا، جب چلنے لگے قدموں میں بلال آتے ہیں اور کہتے ہیں، مہربان کل تو نے وعدہ کیا تھا نام بتائیں گے، ذرا بتا تیرا نام کیا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، میں مسلمانوں کا نبی ہوں۔ حضرت بلال برجستہ کہتے آقا تو پھر چکی چلا کے نہ جا، بلال کو غلام بنا کے چل۔ مصطفیٰ کلمہ پڑھاتے اور ارشاد فرماتے، بلال اپنے ایمان کا بھی اعلان نہ کرنا، اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا، مکے کے لوگ بڑے ظالم ہیں،
بڑے ظالم ہیں، بہت ستائیں گے، مکے کے لوگ بڑے ظالم ہیں، بہت تکلیف دیں گے، لیکن عشق ہو گیا تھا، کتنے دن سنبھال کے رکھتے، پیار کر لیے تھے، دل میں کتنے دن دبا کے رکھتے۔ حضرت بلال آقا تو چلے گئے، اب حضرت بلال کے دل میں مصطفیٰ کا عشق جب انگڑائی لیتا ہے، وہ بلال جو امیہ کے غلام ہے، امیہ کے غلام ہے، حضرت بلال جنگل کے کام کرتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، جنگل کے اور کام کرتے ہیں، لیکن کسی دنیا دار کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ جس روز سے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے، اس دن سے بس محبوب کا نام لیا کرتے ہیں، حسمت کی صدائیں بلند کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن جنگل کے کام کر رہے تھے، بکریوں کو چرا رہے تھے، جنگل میں اونٹوں کو چھوڑ دیے، جنگل کے کام کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کر رہے تھے، نبی کے نام کو جپ رہے تھے، نبی کے نام کو بار بار دہراتے جا رہے تھے، حسمت کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اتنے میں امیہ پہنچ جاتا ہے، امیہ پہنچتا ہے، بلال کے گریبان کو پکڑتا ہے اور بلال کے گریبان کو پکڑ کے کہتا ہے، او بلال ذرا بتا تو صحیح تو کس کا نام لیا کرتا ہے، کسے پکارا کرتا ہے؟ اب عشق کہتا ہے، بلال کہتے ہیں عشق نے انگڑائی اندر لیتی ہے، بلال کہتے ہیں امیہ میں کیا بتاؤں تجھے، میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہوں، اپنے نبی کا نام لیا کرتا ہوں۔ جب اتنا سننا تھا، بلال اتنا کہتے ہیں، امیہ آنکھ ببولا ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، بلال کے گریبان کو پکڑا، گھر کی دہلیز تک لایا اور لانے کے بعد کہا، او بلال کان کھول کر سن لے، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، مصطفیٰ کا عشق چھوڑ دے، ان کے دامن کرم سے الگ ہو جا۔ مصطفیٰ کا عاشق کہتا، بلال کہتے میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں، میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنے والا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بلال سے امیہ کہتا ہے، او بلال تو مانتا کیوں نہیں ہے، بلال تو مانتا کیوں نہیں، میں تیرا غلام، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، مانتا کیوں نہیں ہے؟ تو بلال نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا، او امیہ کان کھول کر سن لے، بلال کے جسم پہ تیری حکومت چلا کرتی ہے، لیکن بلال کے دل پہ محمد عربی کا حکم چلا کرتا ہے، محمد عربی کا حکم چلا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کون سا ایسا ظلم تھا، کون سا ایسا ظلم تھا جو بلال پہ نہ کیا گیا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جو بلال پہ نہ کیا گیا ہو؟ دنیا کے ہر ظلم کو بلال نے برداشت کیا ہے۔ مصطفیٰ کے عشق کی خاطر گرم گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا، گرم گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا، اور حال یہ ہوتا کہ جب جلتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا بلال کو نا، تو کھال جلتی، چربی پگھل کے کوئلوں پہ گرتی، وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے۔ اور اتنا ظالموں نے اتنا درد دیا تھا مصطفیٰ کے عشق کے لیے، مصطفیٰ کے عشق کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت سے الگ ہونے کے لیے، مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے، ان ظالموں نے بلال کو اتنی شدید تکلیف دی تھی کہ جو زخم ہوتا تھا اس زخم پہ وہ نادان، وہ ظالم بلال کے زخموں پہ نمک مرچ رگڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو مصطفیٰ کے عشق کی خاطر بلال نے برداشت نہ کیا تھا؟ ہر ظلم دنیا کے ہر ظلم کو برداشت کیا، دنیا کے ہر ستم کو برداشت کیا ہے مصطفیٰ کے عشق کی خاطر۔ ایک دن بلال سے امیہ کہتا ہے، اے بلال مصطفیٰ کے دامن کرم سے، مصطفیٰ کے دامن کرم سے اپنے آپ کو الگ کر لے، مصطفیٰ کے دامن کرم سے تو الگ ہو جا، مصطفیٰ کو چھوڑ دے۔ بلال کہتے ہیں، او امیہ سن، او امیہ سن، تو دنیا کا چاہے جو ظلم مجھ پہ کر لے، لیکن میں اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر بلال کے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اس نے باندھا ہے، اور باندھنے کے بعد
اپنے تخت کے نیچے رکھا ہے اور تخت کے نیچے رکھ کر اس پہ خود لیٹ جاتا ہے. شام کا وقت ہوتا ہے, شام کے وقت تخت کے نیچے جب لیٹتا ہے, حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں پہ جب تخت کو رکھا ہے, تخت کا اوزن پڑتے ہی بلال حبشی کے ہاتھ پڑتے ہیں, خون نکلنے لگتا ہے. بلال حبشی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, محبوب کو یاد کرتے ہیں. محبوب کا جلوہ سامنے ہوتا ہے جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے. امیہ بلال کی جانب دیکھتا ہے, بلال کو دیکھ کر حضرت بلال کو دیکھتا ہے. بلال کیا کرتے ہیں؟ بلال مسکراتے رہتے ہیں, مسکرا رہے ہیں. امیہ اپنی تخت سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے, او بلال ذرا بتا تیری رات کیسی گزری ہے, او بلال ذرا بتا تیری رات کیسی گزری ہے. جب بلال کہتے ہیں, او امیہ جب تو نے میرے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے تخت کے نیچے لیٹا ہے, جیسے ہی میرے ہاتھوں کو تو نے تخت کے نیچے رکھ کر اور تو تخت پہ جو لیٹا ہے, میں نے آنکھوں کو بند کر کے مصطفیٰ کو صدا لگائی ہے, مصطفیٰ کو صدا لگائی ہے. جیسے ہی مصطفیٰ کو صدا لگائی ہے, میرے محبوب کے جلوے میرے آنکھوں کے سامنے تھے. رات گزر گئی ہے لیکن مصطفیٰ کا جلوہ ابھی تک نظروں میں ہے, مصطفیٰ کا جلوہ ابھی تک نظروں میں ہے. اے امیہ سن, میں نے جب مصطفیٰ کے جلووں میں گھومنا چالو کیا ہے, جب میں نے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے, امیہ تیرے جو درد تھے, جو تو نے دکھ دیے تھے, وہ سارے مٹ گئے تھے. بلال مصطفیٰ کے عشق میں کھو گیا تھا, بلال مصطفیٰ کے جلووں میں کھو گیا تھا, بلال مصطفیٰ کے عشق میں کھو گیا تھا, بلال مصطفیٰ کے جلووں میں کھو گیا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے, عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرات بلال حبشی پہ بہت ظلم ہوئے. المختصر, یہی میری آخری بات ہے. المختصر, زندگی میں وفا کیا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی تو آگے کی بات ہو جائے گی, ہے نا. المختصر, ایک دن حضرت ابوبکر صدیق گلی سے گزر رہے تھے, اچانک نظر پڑتی ہے بلال حبشی پر. جب نظر پڑتی ہے بلال حبشی پہ حضرت ابوبکر صدیق تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیہ بیٹھا ہے سامنے, اور کچھ نوجوان لڑکے, اوباش لڑکے, گنڈے لڑکے بلال کے گلے میں کوڑے ڈال کر بلال کو گھسیٹ رہے, پھر بلال کو پتھر مار رہے. حضرت ابوبکر کو دیکھا نہیں, سر نیچے کرتے رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے, مایوس بیٹھے ہیں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے, ابوبکر کیا ہوا, سر کو جھکا کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ حضرت ابوبکر کہتے, یا رسول اللہ, آج میں نے آپ کے بلال کو دیکھا, امیہ بڑا ظلم کرتا, گلے میں کوڑے ڈال کر لڑکوں سے کھچواتا ہے, پھر ان پہ پتھر برسواتا ہے. میرے محبوب کی آنکھیں برسی. مصطفیٰ ارشاد فرماتے, کاش کوئی بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. میرے محبوب کی زبان مقدس سے اتنا جملہ نکلنا تھا, حضرت اتنا جملہ نکلنا تھا, ابو بکر کھڑے ہوتے, چلنا شروع کرتے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے, او یار کدھر جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے, یا رسول اللہ, بلال کو خریدنے جا رہا ہوں, بلال کو خریدنے جا رہا ہوں. مصطفیٰ مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے, ابو بکر پھر تو ایسا کرنا کہ بلال کی خریداری میں مجھ محمد کو بھی شامل کر لینا. کیا کہا ابو بکر, مجھ محمد کو بھی بلال کی خریداری میں شامل کر لینا. پھر ابو بکر بڑا پیارا جواب دیتے, عرض کرتے, یا رسول اللہ, ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر مصطفیٰ کی بارگاہ سے چلے ہیں, وہاں پہنچے ہیں جہاں امیہ
بلال پہ ظلم کر رہا تھا، بلال پہ ستم کر رہا تھا، نوجوانوں سے پٹوا رہا تھا۔ جب بلال کے قریب، امیہ کے قریب حضرت ابوبکر پہنچتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں امیہ ذرا بتا اس غلام کو بیچتا ہے؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ امیہ ذرا بتا اس غلام کو بیچتا ہے؟ امیہ کہتا ہے ابوبکر پورے مکے میں کون ایسا شخص ہے جو بلال کو خریدے گا؟ نہ بلال کے چہرے، نہ نقش، نہ ناک، نہ آنکھ، نہ رنگت، کچھ بھی ٹھیک نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، پورے مکے میں کون ہے جو بلال کو خریدے گا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں آج ابوبکر خریدنے کے لیے آیا، آج ابوبکر خریدنے کے لیے آیا، بول جو تجھے مانگنا ہو مانگ۔ حضرت ابوبکر جب کہتے ہیں مانگ جو مانگنا ہے بلال کی قیمت، امیہ کہتا ہے 100 درہم دیتے ہو تو لے جاؤ۔ کیا کہا؟ ارے بولے بھائی بولے، آخری بات ہے میری، 100 درہم دیتے ہو تو لے جاؤ بلال کو۔ حضرت ابوبکر کہتے منظور ہے۔ امیہ نے بات کینسل کر دی، 200 دیتے ہو تو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر کہتے منظور ہے۔ پھر امیہ نے بات کینسل کی، 500 دیتے ہو تو لے جاؤ۔ ابوبکر کہتے منظور ہے، منظور ہے۔ پھر امیہ نے کہا اب بھی منظور ہے، اب بھی منظور ہے۔ کہا 1000 دیتے ہو تو لے جاؤ۔ ابوبکر کہتے ہیں منظور ہے، کہا اب بھی منظور ہے۔ کہا بلال کو ایسے نہیں دوں گا، بلال کو ایسے نہیں دوں گا۔ ابوبکر کہتے ہیں پھر کیسے دے گا؟ امیہ کہتا ہے اتنے اوقیہ سونا بھی چاہیے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں منظور ہے، منظور ہے۔ کہا بھی منظور ہے، کہا بلال کو ایسے نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں پھر کیسے دے گا؟ حضرت ابوبکر سے امیہ کہتا ہے یہ جو آپ کا خوبصورت غلام ہے اسے بھی دینا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں منظور ہے۔ اللہ اکبر، کالے کے بدلہ گورا غلام دے رہے ہیں، 1000 دینار و درہم دے رہے ہیں، اوقیہ سونا بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر جب بلال کے ہاتھ کو پکڑ کر ابوبکر چلنے لگے تو امیہ نے آواز دے کے کہا تھا او ابوبکر میں تو سمجھ رہا تھا پورے مکے میں تم سے سمجھدار تاجر کوئی نہیں ہے، تم سے اچھا تاجر کوئی نہیں ہے، لیکن آج پتا چل گیا کہ تم سے بے وقوف تاجر کوئی نہیں ہے، تم سے اتنا بڑا بے وقوف تاجر کوئی نہیں ہے۔ آخر بتاؤ تو صحیح، کالے کے بدلہ گورا کون دیتا ہے؟ کالے غلام کی خاطر اتنا اوقیہ سونا کون دیتا ہے؟ کالے غلام کی خاطر اتنے ہزاروں درہم کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امیہ کہتا ہے امیہ کہتا ہے ابوبکر میں تو سمجھ رہا تھا تم ہوشیار تاجر ہو، لیکن آج پورے مکے کے بازار میں تم لٹ کے جا رہے ہو۔ ابوبکر اتنا سنتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں او امیہ کان کھول کر سن لے، آج ابوبکر سے ابوبکر کہتے ہیں او امیہ سن لے کان کھول کر کے، میں اپنی پوری زندگی میں آج سے بہتر کبھی سودا کیا ہی نہیں، میں اپنی پوری زندگی میں آج سے بہتر سودا کبھی نہیں کیا۔ مصطفیٰ کا یار غار کہتا امیہ سن، تو کہتا ہے مکے کے بازار میں لٹ کے جا رہا ہوں، آج ابوبکر مکے کے بازار میں لٹ کے نہیں بلکہ پورے مکے کے بازار کو لوٹ کے لے کے جا رہا ہے، پورے مکے کے بازار کو لوٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ ابوبکر سے امیہ کہتا ہے ابوبکر ذرا بتا دو صحیح آخر اس بلال میں ہے کیا، آخر اس بلال میں کیا ہے؟ تو ابوبکر کہتے ہیں او امیہ سن، تو کیا جانے اس کی شان کیا ہے، تو کیا جانے اس کے مرتبہ کیا ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں او امیہ کان کھول کر سن لے، ابوبکر کے دل کی خواہش یہ ہے کہ جسے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اسے ابوبکر بھی پیار کیا کرتا ہے، ابوبکر بھی پیار کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بلال پہ بڑا ظلم ہوا، بڑا ستم ہوا ہے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر ابوبکر نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا، حضرت ابوبکر نے کاندھے پہ اٹھایا اور وہاں لا کے چھوڑے جہاں محبوب جلوہ فرما تھا، سرکار جلوہ فرما، مصطفیٰ جلوہ فرما ہے۔ بلال کو گیٹ پہ چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو دیکھتے اور مسکراتے،
مسکراتے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے یوں بازو پھیلایا اور کہا بلال آ میرے سینے سے میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. وہ بلال جن میں چلنے کی طاقت نہیں، جن میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، جب وہ بلال سنتے ہیں کہ مصطفیٰ سینے سے لگنے کی بات کر رہے ہیں تو جن میں چلنے کی طاقت نہیں وہی بلال دوڑنا شروع کرتے. دوڑتے 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 جا رہے ہیں. جب مصطفیٰ کے قریب پہنچتے اچانک رک جاتے. ذہن میں تصور میں خیال میں یہ بات تھی کہ جو آقا ہوتے ہیں وہ غلاموں کے منہ نہیں لگایا کرتے، غلاموں کو منہ نہیں لگایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے ذہن میں یہ بات تھی، وہ تصور میں یہ بات رکھے تھے. اللہ اکبر. جب حضرت بلال دوڑتے ہیں اور مصطفیٰ کے بستر اطہر کے قریب جا کے رک جاتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بلال رک کیوں گئے؟ آ میرے سینے سے لگ جا. بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں اور غلام آقا کی بستر تک نہیں پہنچا کرتے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلال محمد اسی فرق کو تو مٹانے کے لیے آیا ہے، محمد اسی فرق کو تو مٹانے کے لیے آیا ہے. پھر حضرت بلال مصطفیٰ کے سینے مقدس سے لگتے، مقدس سے لگتے. جب سینے اطہر سے لگتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جنم و جنم بچھڑے ہوئے نہیں. عالم تصور میں بلال سے پوچھا گیا، عالم تصور میں بلال سے پوچھا گیا اور بلال جب مصطفیٰ کے سینے سے لگے تو کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ بلال ہیں جو مصطفیٰ کے سینے سے لگ کے ہر دکھ کا علاج کر رہے ہیں، ہر درد کی دوا لے رہے ہیں، ہر درد کی دوا لے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت بلال سے عالم تصور میں پوچھا گیا اور بلال ذرا بتاؤ تو صحیح جب مصطفیٰ کے سینے مقدس سے لگے تھے تو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو بلال کہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں اگر دنیا کا سارا ظلم و ستم مجھ پہ لوگ توڑ دیتے پھر مصطفیٰ کے سینے سے لگنے کا موقع ملتا تو میں بھی یہ تیار تھا. اگر بلال کے سینے پہ کوئی پہاڑ توڑ دے مصطفیٰ کے عشق کی خاطر وہ بھی لینے کے لیے تیار ہو. پھر مصطفیٰ کے سینے سے لگ کے میں اپنے دکھ کا علاج کروا لیا. یارو مصطفیٰ. پھر زمانے نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے عشق کی برکت دے، مصطفیٰ کے عشق کی بدولت مصطفیٰ نے فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کیا، کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کیا اور کہا بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں لوگ گلے میں کوڑے ڈال کر گھسیٹا کرتے ہیں. سرکار یہ وہی مکہ ہے جہاں مجھ پر پتھر برسائے جاتے ہیں. سرکار یہ وہی مکہ ہے جہاں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. سرکار یہ وہی مکہ ہے جہاں پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلال تجھے اسی لیے تو کعبے کے چھت پہ کھڑا کیا ہے کہ تو کعبے کے چھت پہ کھڑا ہے اور زمانے کے لوگوں کو بتا دے کہ جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جایا کرتے ہیں پھر وہ زمین کی پستی میں لگی اور جو سریا پہ پہنچ جایا کرتے ہیں، اور جو سریا پہ پہنچ جایا کرتے ہیں. سرکار کے بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ سفر میں آپ کے ساتھ رہا تو کعبے کی طرف اذان پیا، کعبے کی جانب اپنا منہ کر کے اذان پڑھا. حجر میں تھا تو حجر میں جب آپ کے ساتھ میں تھا تو کعبہ کی جانب منہ کر کے اذان پڑھا. یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ ہوں کدھر منہ کروں؟ مصطفیٰ فرماتے بلال تم میرے طرف کر لو، میرے طرف اپنے منہ کو کر لو، اپنے چہرے کو کر لو اور اذان پڑھو. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غفاص بحر معرفت آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا بریلی کے احمد رضا یوں پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ آج یہ واؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ان الدین عند اللہ الاسلام.
اللہ کے نزدیک